الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ درس میں ہم نے اسماء اور صفات کے دلائل کے اصول اور ضابطے پڑھنے شروع کیے تھے، اور اس سلسلے میں پہلا اصول اور پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا گزشتہ درس میں. پہلا قاعدہ کیا تھا؟ ہاں، اتنی جلدی بھول جائے، ایک ہفتے میں بھول جاتے ہیں. ہاں، ایک ہفتے میں ایک مختصر سا قاعدہ ہے. وہ دلائل جن سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ثابت ہیں وہ دو ہیں. کتاب و سنت. مختصر سی چیزیں پڑھتے ہیں، شروع سے ہی پڑھ رہے ہیں کہ اسماء اور صفات کے دلائل کے سلسلے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ اسماء اور صفات صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوں گے، اور کوئی قیاس اور اجتہاد اس میں کام نہیں آئے گا. سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ کیونکہ دلائل شرعیہ جو عام طور سے ذکر کیے جاتے ہیں وہ چار ذکر کیے جاتے ہیں: کتاب، سنت یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. ان کو دلائل شرعیہ کہتے ہیں. قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. یعنی یا تو اللہ قرآن کی آیت ہو کہ دلیل ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، یا امت کا اجماع اور اتفاق ہو، یا قرآن و حدیث کی کسی نص پر قیاس کیا گیا ہو. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دلائل شرعیہ. اصل ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اجماع کتاب و سنت کے تابع ہے، قیاس بھی کتاب و سنت کے تابع ہے، کیونکہ وہی قیاس حجت ہوگا جو کتاب و سنت پر ہو. تو اجماع اور قیاس یہ تابع ہے کتاب و سنت کی. اصل ہے کتاب و سنت، قرآن حدیث. تو یہ دلائل اربع ان کو ذکر کہا جاتا ہے کہ چار طرح کی دلیلوں سے استدلال کیا جاتا ہے. ایک تو قرآن کی آیت ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، صحیح حدیث، یا امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہو اس حیثیت سے کہ کوئی اس کا مخالف نہ ہو، یا پھر جیسے صحابہ کا اجماع تھا، صحابہ کا جس طرح اجماع تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ نے اجماع کیا، حضرت عمر کی خلافت پر تمام صحابہ نے اجماع کیا، حضرت عثمان کی خلافت پر تمام صحابہ نے اجماع کیا، لہذا حجت شرعی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت ضلالت پر متفق نہیں ہو سکتی ہے، کہ تمام کے تمام لوگ ایسے امر پر اتفاق کر لیں جو گمراہی ہو یا ضلالت ہو، اس پر امت اجماع نہیں کر سکتی، اتفاق نہیں کرتی. جب کسی، اس کا مطلب ہے جب کسی مسئلے میں تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا، تمام علماء امت کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح. اور اسی طرح قیاس، قرآن کی کسی آیت یعنی فی نفسہ ہی وہی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے مسائل میں قرآن کی آیات ہیں اور احادیث ہیں، تو اس کے ذریعے سے استدلال کیا جائے گا. چار ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجت شرعی، دلائل شرعیہ کہتے ہیں ان چار چیزوں کو: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. تو فقہ میں مسائل کے استخراج میں ان چاروں اصولوں کو استعمال کیا جاتا ہے. کسی مسئلے کو استنباط کرنے کے لیے ان چاروں اصولوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. یا تو قرآن کی آیت مل جائے، یا حدیث مل جائے، یا امت کا اجماع ہو، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو قرآن کی کسی آیت پر یا حدیث کے کسی ٹکڑے پر جو ہے قیاس کیا گیا ہو. سو بتائی کہ نہیں؟ تو اس سے مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے عقیدے کے باب میں اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں صرف دو ہی دلیلیں کام کریں گی،
یہاں قیاس نہیں چلے گا، سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ یہاں قیاس سے کام نہیں لیں گے، یہاں صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چاہیے، اسی سے اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں اور اسماء جو ہیں قرآن اور حدیث ہی سے ثابت ہوں گے، اس کے علاوہ اور دلائل یہاں کارگر نہیں ہوں گے۔ تو اور پھر اس کے سلسلے میں 3 چیزیں ذکر کی گئی تھیں آپ کے سامنے، اولاً تو اثبات، دوسرے نفی اور تیسرے توقف۔ اثبات، نفی اور توقف۔ جو صفات قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، جو اسماء اور صفات، اس کو ہم ثابت مانیں گے، اور جن اسماء و صفات کی قرآن و حدیث سے نفی کی گئی ہے اس کی نفی کریں گے، اور جن کا نہ اثبات ہے نہ نفی ہے تو اس کے اوپر ہم توقف کریں گے، یعنی نہ تو اس کو ثابت مانیں گے اور نہ ہی اس کا انکار کریں گے، نہ اس کو ثابت کہیں گے کہ ثابت ہے اللہ کے لیے، اور نہ ہی اس کا انکار کریں گے، یہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، اس میں توقف اختیار کیا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں جو ہے آپ کو بتائی گئی۔ یہ پہلا اصول ہے اسماء و صفات کے دلائل کے سلسلے میں۔ آج ہم دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں اس سلسلے میں، اسماء و صفات کے دلائل سے متعلق، کہ قرآن و حدیث کے جتنے نصوص ہیں، قرآن کی آیات یا احادیث میں، تو جو ہے اس کا یہ اہم قاعدہ یہ ہے کہ اس کو اس کے ظاہر پر معمول کیا جائے۔ جو ظاہری معنی عربی زبان میں اس کا ہے، اسی معنی میں اس کو ہم استعمال سمجھیں گے، استعمال کریں گے اور سمجھیں گے۔ ظاہر میں جو اس کا معنی ہے عربی زبان میں، جس معنی میں وہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، وہی معنی ہم اسی معنی پر ہم اس کو محمول کریں گے، اس کے اندر تحریف اور تبدیلی اور تعویل ہم نہیں کریں گے۔ تو اس لفظ کا عربی زبان میں جو معنی ہے وہ اسی معنی میں استعمال کیا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ اس کے ظاہری معنی جو سنتے ہی اس کلمے کا جو معنی ذہن میں آتا ہے، سامنے عربی زبان میں سمجھا جاتا ہے، اسی معنی میں اس کو محمول کریں گے، اسی معنی میں اس کو جو ہے محمول کریں گے۔ اس میں اپنی طرف سے تحریف اور تبدیلی نہیں، اس کا یہ معنی نہیں، یہ معنی، اس کا یہ معنی نہیں، یہ مطلب ہے، یہ ہمارا کام نہیں۔ اسماء و صفات کے سلسلے میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو یہ چیز بہت انتہائی طریقے سے اس کو سمجھنا، اس قاعدے کو ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ شعراء کے اندر، الشعراء آیت نمبر 193 195 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، بلسان عربی مبین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا، نزل به الروح الامین، امانت دار فرشتہ ہے جبریل روح، یہ جبریل کا اسماء میں سے ہے، جبریل علیہ السلام کے جو ہے کہ روح الامین، اس کو یعنی امانت دار فرشتہ اس کو، اس کلام کو اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ علی قلبک، آپ کے دل پر اس کو اتارا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ آگاہ کرنے والے، ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، صاف عربی زبان میں، بعربی مبین کا، بلسان عربی مبین، عربی واضح عربی زبان میں۔ تو اگر اس کا معنی نہ سمجھا جاتا تو عربی میں نازل کرنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ بھائی قرآن عربی میں نازل کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، کس لیے؟ تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، کیونکہ اس وقت مخاطب اول کون تھے؟ عرب تھے۔ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اور اس وقت عرب کی زبان کیا تھی؟ عربی تھی۔ اسی لیے قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا، کس لیے؟ سمجھنے کے لیے عربی میں یہ نازل کیا گیا۔ بھائی جس زبان کا جو ہے امتی جس زبان کے ہوں، نبی بھی اسی زبان کا بھیجا جاتا ہے، تاکہ فہم و تفہیم میں آسانی ہو، ورنہ عربی میں قرآن نازل ہو دوسری زبان میں نازل کر دے گا، اس کو سمجھنا ہی نہیں تھا، اور سمجھنے والی کھیر نہیں تھی، تو عربی میں نازل خاص کرنے کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلسان عربی مبین، ہم نے واضح عربی زبان میں اس کو نازل کیا ہے۔
مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ سمجھیں. تو اگر یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں تو پھر عربی زبان میں نازل ہونے کا کوئی فائدہ، نازل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورہ یوسف آیت نمبر 20 اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، اس کو سمجھ. لعلکم تعقلون. تو قرآن آیا ہی ہے، نازل ہی کیا گیا ہے سمجھنے کے لیے. یہ ایسی کھیر نہیں ہے قرآن کی جو سمجھ میں نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. اس لیے عربی زبان میں میں نے قرآن کو نازل کیا. انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. تو ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے، یہ آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ جو ہے چونکہ یہ قرآن عربی زبان میں اترا، لہذا عربی لغت کے ظاہری معنی پر اس کا فہم ضروری ہے. ظاہری معنی جو اس کا ہوگا، ظاہری جو اس کا اقتضا ہوگا، تقاضا ہوگا، اسی ظاہر پر ہی ہم قرآن کو اور ان آیات کو، ان صفات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو قرآن چونکہ اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں. اس لیے جس کلمے کا عربی زبان میں ظاہری معنی جو سمجھا جاتا ہے اسی معنی میں ہم اس کو استعمال کریں گے اور قرآن کو اسی معنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کہ کوئی شرعی دلیل آ جائے کہ اس کا یہ معنی نہیں، یہ معنی ہوگا، تو وہ الگ چیز معاملہ ہے. لیکن عام حالات میں جو ظاہری معنی اس کا عربی زبان میں ہے، اسی زبان جو ہے اسی معنی میں وہ لفظ ہم قرآن کا سمجھیں گے. چنانچہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے. کس چیز کی مذمت کی؟ کہ وہ الہی نصوص، الہی آیات میں کیا کرتے تھے؟ تبدیلی اور تحریف کرتے تھے. اور جو ہے اس تحریف کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے ایمان سے وہ بہک گئے، اسی تحریف کی وجہ سے کہ اللہ کے کلام میں انہوں نے منمانی تحریف کی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 75 میں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوا وهم یعلمون. کہ مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، ایمان لے آئیں، یعنی یہود؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا کلام سن کر سمجھنے کے باوجود بھی بدل ڈالتے، سمجھتے ہوئے ان کلمات کو من بعد ما عقلوہ یعنی اس کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد اس کو ہم یعلمون جانتے ہوئے اس کو بدل دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تحریف کی مذمت کی، یہودیوں کی مذمت کی کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، کچھ کا کچھ معنی وہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہود و نصارہ نے لفظی تحریف بھی کی اللہ کے کلام میں اور معنوی تحریف بھی اللہ کے کلام میں کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے تاکہ ہم اور آپ اس طرح کا برتاؤ اللہ کی کتاب کے ساتھ نہ کریں، نہ تو لفظی تحریف کریں اور نہ ہی اس کی معنوی تحریف کریں، اس پہ تبدیلی نہ پیدا کریں، بلکہ جو لفظ اللہ نے نازل کیا ہے اسی لفظ میں اس کو پڑھیں اور اس لفظ کا عربی زبان میں جو معنی بظاہر سمجھا جاتا ہے اسی معنی میں اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. اپنی طرف سے الگ سے اس کو کوئی معنی نہ پہنائیں. یہ نہ کہیں فذبحوا بقرہ، جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فذبحوا بقرہ، لوگوں نے کیا کہا فذبحوا عائشہ. جتنی بڑی یہ تحریف کہی ہو. روافظ نے کیا کہا؟ روافظ نے تفسیر کی فذبحوا بقرہ کی، اللہ نے کہا گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل سے کہا تھا. بنی اسرائیل کے اختلاف کو قاتل کا پتہ لگانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو. تو
روافظ نے کیا کیا؟ کہا فَاسْبَحُ بقرہ یعنی فَاسْبَحُ عائشہ، فَاسْبَحُ عائشہ. تو جو ہے بقرہ کی تفسیر کس سے کی؟ عائشہ سے کی. یہ تحریف معنوی تحریف ہے، یہ معنوی تحریف ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَاسْبَحُ بقرہ، گائے ذبح کرو، اور یہ غمبخت کہتے ہیں فَاسْبَحُ عائشہ، عائشہ کو ذبح کرو. اسی لیے عراق اور ان علاقوں میں جو ہے شیعہ بقرہ ہی کہتے ہیں، حضرت عائشہ کو بقرہ کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی ہمارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو کافر کیسے کہیں؟ یہ جو ہے آج نہیں، سب مسلمان ہیں بھائی، سب مسلمان نہیں ہو سکتے. کلمہ پڑھنے سے صرف انسان مسلمان نہیں ہوتا، کلمے کو کچھ شرائط، ان شرائط کو پورا کرنا ہوگا. تو یہ معنوی تحریف ہوئی، یہ معنوی تحریف ہوئی. تو جس عربی زبان میں وہ لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہی معنی ہم لیں گے، الا ایک ہی کوئی شرعی دلیل، قرآن و حدیث کی کوئی آیت آ جائے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اور آپ کہیں اس کا یہ معنی نہیں یہ معنی ہے، تب اس کو دوسرے معنی میں لیں گے. ورنہ جو ہے ہر لفظ کو اسی معنی میں ہم سمجھیں گے جس معنی میں عربی زبان میں وہ استعمال کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہودیوں کی تردید میں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، سورہ نساء آیت نمبر 46. یہودی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہودی ہوئے وہ کلمات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے. ہم نے سنا، اپنے طرز عمل سے وہ کہتے ہیں ہم سن لیے لیکن ہم مانیں گے نہیں، وہی مانیں گے جو ہمارا جی چاہے گا. تو یہ یہودیوں کی روش رہی ہے. تو ان دلائل سے، ان آیات سے جو ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات کو عربی زبان میں ان کلمات کے جو معانی استعمال ہوتے ہیں انہی معانی میں اللہ کے اسماء اور صفات کو سمجھیں گے، کیونکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے. اگر عربی زبان میں نہیں سمجھیں گے اس کے ظاہری معنی کو تو کوئی ضروری نہیں تھا کہ عربی زبان میں نازل کیا جاتا ہے، کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا ہے. لیکن اللہ نے کہا میں نے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھو. یہ تو ہوئی نقلی دلیل یعنی سمعی اور شرعی دلیل. اور عقلی دلیل بھی اسی کا متقاضی. عقل بھی پکار کے یہی کہتا ہے کہ جو ہے اس کو ظاہری معنی پر ہم لیں گے، کیونکہ اللہ اپنی مراد کو دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہے. بھائی متکلم جو ہے، بات کرنے والا، اپنے کلمات، اپنے الفاظ کو زیادہ سمجھتا ہے یا سننے والے زیادہ سمجھتے ہیں؟ بات کرنے والا اپنی بات کو زیادہ سمجھتا ہے. ایک طبعی چیز ہے. میں جو اپنا کلمہ استعمال کر رہا ہوں میں وہ سمجھتا ہوں کس معنی میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. دوسرے اس کو نہیں، ہماری طرح دوسرے نہیں سمجھ سکتے کہ کس مقصد کے تحت اور کن معانی میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. تو متکلم جو ہوتا ہے، کلام کرنے والا، وہ دوسروں کے بنسبت اپنی مراد کو زیادہ سمجھتا ہے، بہتر جانتا ہے. اور اس وجہ سے بڑی فصیح عربی زبان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بندوں کو جو مخاطب کیا ہے عربی زبان میں، اس لیے اس کے نصوص کو ظاہر معنی پر ہی قبول کرنا یہ واجب ہوگا. اور دوسری صورت میں اختلاف پیدا ہوگا، کوئی کسی معنی میں لے گا، کوئی کسی معنی میں لے گا. ہر ایک کے سوچنے کا، ہر ایک کے انداز الگ الگ ہے. تو جو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ ان الفاظ کے ظاہری معنی مراد نہیں ہے، ان کا کچھ اور مراد ہے، تو ہر ایک اسی لیے فرقے بنے اور مختلف معانی میں لوگوں نے اس کو اختیار کر کے تو قرآن اور حدیث کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا. ہمارے یہاں ٹیڑھی کھیر پیدا کر دی گئی. نہیں بھائی، قرآن کو سمجھنا بڑا مشکل ہے
کیونکہ ایک ایک حرف کے کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، اس کا ظاہر ہوتا ہے باطن ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے۔ صوفیہ کا گمراہ کن وہ آیا ظاہر اور باطن میں تفریق، جس کی وجہ سے امت گمراہ ہوئی اور بہت سے فرقے پیدا ہوئے، کسی نے کوئی معنی بتایا، کسی نے کوئی معنی بتایا، ہر ایک نے قرآن کو کھلونا بنا لیا، ہر ایک نے قرآن کو کھلونا بنا لیا، بجائے یہ کتاب ہدایت کے یہ گمراہی اور ضلالت میں لوگوں نے قرآن کو ڈبو دیا۔ تو صحیح منہج یہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی جائے، عربی زبان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اس کو نازل کیا ہے، اس لیے عربی زبان میں سمجھا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اس کو نازل کیا ہے تو اس کا عربی معنی ہی لیا جائے گا، غیر عربی میں جو ہے اور اس کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے الگ الگ سے معانی اس کو پہنانا یہ جائز نہ ہوگا۔ تو یہ خلاصہ ہے اس قاعدے کا۔ دوسرے نمبر کا جو قاعدہ ہے جو ہے اسماء و صفات کے دلائل کے سلسلے میں، کہ اسماء و صفات کے جو دلائل قرآن اور احادیث ہیں ان کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ید اللہ فوق ایدیہم، جو ہے اللہ جو ہے ید جو ہے لوگوں کے ید پر ہے، تو ید کا معنی وہی استعمال کیا جائے گا جو معنی عربی زبان میں استعمال ہوتا، سنتے ہی اول والا میں سنتے ہی جو بات سامنے آتی ہے، جو معنی اس کا ذہن میں آتا ہے عربی زبان میں، اسی معنی پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کہ قرآن کو اسماء و صفات کی جو آیات ہیں اور یا جو احادیث ہیں ان کو عربی زبان میں جو اس کا معنی بظاہر استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں اس کو ہم استعمال کریں گے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ یہ ظاہری معنی جو ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ کلمہ سننے کے بعد اس کا جو ظاہری معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں، سمجھے؟ ایک حیثیت تو واضح ہے لیکن دوسری حیثیت مجہول ہے۔ اس لفظ کی ایک حیثیت واضح ہے اس کے معنی کی، اور دوسری حیثیت جو ہے معلوم نہیں ہے۔ یعنی اس کا معنی تو واضح ہے، اس کا معنی واضح ہے، معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس صفت کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر کہا گیا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، ید اللہ فوق ایدیہم، لوگوں کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ کے اوپر، یبقی وجہ ربک، تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ سمجھ بات آئی؟ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آئے گا اور فرشتے صف بصف حاضر ہوں گے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم پہ رکھے گا اور جہنم کہے گی قط قط قط، بس بس بس۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ان قلب العبد بین اصبعین من اصابع الرحمن، آدمی کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے۔ تو یہاں اصابع انگلیوں کا انتصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کیا ہے کہ اللہ کی انگلیاں ہیں، اللہ کے قدم ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، لیکن اس کا یہ تو ظاہری معنی ہوا، لیکن اس کی کیفیت یہ مجہول ہے، کیفیت کو نہیں بتایا گیا ہے۔ اس لیے ظاہری معنی میں اس کے جو ہے معنی کو تو ہم سمجھیں گے، لیکن اس کی کیفیت چونکہ مجہول ہے، نہیں بتائی گئی ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر ہم خاموش، اس کی کوئی کیفیت متعین نہیں کریں گے، اور نہ ہی یہ کہیں گے کہ بھائی اس کا وہی جو ہے وہی کیفیت ہے جو دوسروں کے
جیسے کہ کہا جائے انسان کے ہاتھ ہے، کہا جائے کوئی کہے بلی کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح ہے، تو کیا کہیں گے؟ بھائی بلی کے ہاتھ بھی ہے، یا بلی کا ہاتھ گھوڑے کے ہاتھ کی طرح ہے، گدھے کے ہاتھ کی طرح ہے، یا چیونٹی کا ہاتھ جو انسان کے ہاتھ کی طرح ہے، تو کوئی مانے گا اس کو؟ نہیں ہے نا. ارے بلی کے ہاتھ کی کیفیت الگ ہے، اونٹ کے ہاتھ کی کیفیت الگ ہے، گھوڑے کے ہاتھ کی کیفیت الگ ہے، چیونٹی کے ہاتھ کی کیفیت الگ ہے، انسان کے ہاتھ کی کیفیت الگ ہے. یا کسی طرح کسی نے کہا کہ جو ہے میں نے جو ہے پیالے کا دستہ پکڑا اپنے ہاتھ سے، اخذت بیدی یا مسکت بیدی ید الکاس، مسکت بیدی ید الکاس، کہ میں نے اپنے ہاتھ سے پیالے کا ہاتھ پکڑا، دستہ اس کو بھی یدی کہتے ہیں عربی زبان میں، ید الکاس کہتے ہیں، پیالے کا دستہ ہم نے پکڑا. یا ید الفاس کلہاڑی کا دستہ ہوتا ہے، کلہاڑی کا بھی ایک دستہ ہے. تو اگر کوئی کہے میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑا اس کو، اس کے ہاتھ کو کیا، کلہاڑی کا ہاتھ اور انسان کا ہاتھ ایک جیسا ہے؟ اس کی کیفیت ایک جیسی ہے؟ نہیں ہے نا. تو اسی لیے جو ہے کیفیت مجہول ہے، کیفیت مجہول ہے، وہ ظاہر نہیں. ظاہری معنی جو آتا ہے سامنے اس میں معنی تو ظاہر ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے. تو یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں اس قاعدے کے تحت کہ صفات کے جو نصوص ہیں، جو آیات اور احادیث ہیں، ان کی ظاہر کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو اس کا معنی اور دوسرے اس کی کیفیت. تو معنی تو ظاہر ہے، واضح ہے، بین ہے، لیکن کیفیت یہ مجہول ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سلسلے میں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ سورہ صاد آیت نمبر 29. کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہے الیکا، جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا، مبارکن انتہائی بابرکت کتاب. یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے وہ انتہائی بابرکت ہے. لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. تو یہ آیت کریمہ بالکل واضح بتا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے غور و فکر کے لیے. تو اگر یہ سمجھ میں ہی آنے والی نہ کتاب ہوتی، سمجھ میں نہ آنے والی کتاب ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا لیدبروا آیاتی، لیدبروا آیاتی، اس کی آیات میں لوگ غور و فکر کریں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے تو اس کا مطلب واضح مطلب ہے کہ اس کا ظاہر مراد ہے، لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ سمجھی جانے والی کتاب ہے، ایسی ٹیڑھی کیڑ نہیں ہے اس کو سمجھا نہ جا سکے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورہ الزخرف آیت نمبر 3، کہ یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ نحل آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے یہ ذکر یعنی کتاب آپ کی طرف اتاری ہے کہ لوگوں کی جو لوگوں کی جانب نازل فرمایا گیا ہے تاکہ آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، آپ اس کو واضح کر دیں، بیان کر دیں، جو ہے شاید کہ وہ اس میں غور کریں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں کھول کھول کر مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. 3 آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآنی نصوص جو ہیں، قرآنی آیات کے معانی معلوم ہو سکتے ہیں، ان کے معانی معلوم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن حکیم میں تدبر، تعقل، غور و فکر کا حکم دیا کہ اس میں غور و فکر کرو، تاکہ اس تدبر کے ذریعے اس کے معانی سمجھ میں آ جائیں، اس کے فہم تک تمہاری رسائی ہو جائے، تم سمجھ سکو اس کو، اور معنی کے فہم کے بعد
نصیحت قبول کرنے کی راہ جب معنی ہم سمجھیں گے تبھی اس سے ہدایت حاصل کریں گے، اور تبھی ہمیں نصیحت اور عبرت اس سے حاصل ہوگی۔ تو اگر ان نصوص کا معنی معلوم ہونا ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں تدبر، تفکر، غور و فکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دعوت نہ دیتا، ورنہ یہ کیونکہ بے مقصد ہوتا۔ اگر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا، قرآنی آیات سمجھنے کی چیز نہیں ہے، تو پھر دعوت فکر دینا، غور و فکر کی دعوت دینا یہ بیکار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بیکار کام سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو بیکار ہو۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن جو اتارا، تاکہ جو عربی زبان جاننے والے ہیں وہ اس کتاب کو سمجھ سکیں اور جو ہے اس کا احترام کریں، اور جو ہے اس کے مطابق جو اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ مقصد نہ ہوتا، اور اگر قرآن سمجھنے والی کتاب نہ ہوتی، تو پھر عربی زبان میں نازل کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، کوئی دوسری زبان میں اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا جو سب کی زبان تھی، اور دوسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان میں مبعوث کیا، تاکہ آپ قرآن کو کھول کھول کر کے لوگوں کو سمجھا دیں، بتلا دیں۔ تو اس سے بات واضح ہے کہ قرآن کے معانی کو سمجھنا یہ آسان ہے، اور جو ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو نہ سمجھنا ناممکن ہو، یہ ممکنات میں سے۔ اور اسی طریقے سے عقلی دلیل بھی اس کی متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کتاب نازل فرمائے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کریں، اور اس کتاب اور گفتگو سے مقصود کیا ہو؟ لوگوں کو ہدایت دینا ہو۔ لیکن اس کتاب کا گفتگو سب سے اہم مسئلہ جو اللہ کے صفات و اسماء اور صفات ہیں، اس کا معنی سمجھ بھی نہ آئے لوگوں کو، اس کا معنی کسی کے سمجھ میں آنے والا ہی نہ ہو۔ تو ایسے جیسے کہ ابجد کے حروف یا الفابیٹ ہیں، عربی کے الفابیٹ ہیں، ان کا کوئی معنی سمجھتا ہے؟ الف با تا ثا۔ تو اگر ایسے ہی پورے قرآن کی آیات ہیں الف با تا ثا کی طرح، جس طرح الف اور با اور تا ثا کا معنی کسی کو نہ سمجھنے والی چیزیں نہیں ہوتا، کوئی معنی نہیں ہے، تو ایسے پورا قرآن اگر بے معنی چیز ہے، جو سمجھنے کی چیز نہیں ہے، تو پھر اس کو فائدہ کیا ہوا؟ اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ اسے عبرت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کتاب کے نزول کا فائدہ ہی مفقود ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ کتاب احکمت آیاتہ فصلت ثم فصلت من لدن حکیم علیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم ہیں اور پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف، یعنی اللہ کی طرف سے صاف صاف واضح طرح سے اس کو کھول کھول کر کے فصلت آیاتہ کا، اس کی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کر دی گئیں، اس کے اندر غموض نہیں ہے کہ وہ نہ سمجھ میں آئے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہاں پر یہ کہنا جو ہے کہ قرآن یہ سمجھنے کی چیز نہیں، قرآن یہ سمجھنے کی چیز ہے، اس کو سمجھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جب یہ واضح ہو گیا ان نصوص کی، جو قرآن کے نصوص اور صفات کے معانی یہ معلوم ہیں، تو دوسری بات یہ کہ ان صفات کی کیفیت معانی معلوم ہے، ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے، سمجھنے والی چیز ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ مجہول ہے۔ اس کی کیفیت کہ اللہ کی صفات کی کیفیت کیا ہے یہ جو ہے مجہول ہے۔ معانی تو معلوم ہے، معلوم کیے جا سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، لیکن اس کی کیفیت جو ہے مجہول ہے، اور اس کی طرف جو ہے رسائی انسان کی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی طرف انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحیطون بہ علما، ولا یحیطون بہ علما، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110، اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو ہے قاعدہ نمبر 6 میں جو ہے قاعدہ نمبر 6 میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کی صفات کے جو ہے کے سلسلے میں چھٹا قاعدہ جو بتایا ہے۔
تو جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا کہ جو ہے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اس کا احاطہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ کوئی کرنا چاہے مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا, اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا کہ جس بات پر کہ تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ, کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے. جب جو چیز نہ معلوم ہو اس کے پیچھے پڑنا معلوم نہ کی جا سکتی ہو, اس کے پیچھے پڑنا, اس میں زبان کھولنا, یہ غلط ہے. تو چونکہ کیفیت کا کسی نے مشاہدہ نہیں کیا, اللہ کے اسماء و صفات کی کیفیت کیا ہے, کیفیت کا کسی کے مشاہدے میں نہیں آیا, اس لیے اس کے پیچھے پڑنا یہ صحیح نہیں. اس کو معلوم, کیفیت کو معلوم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اللہ کی ذات غیب, اس کے جو ہے صفات بھی غیب. تو غیب میں جو ہے اس کی کیفیت کی تک رسائی انسان کی نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے کہ کیفیت چونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتائی نہیں ہے, تو کیفیت کا علم نہیں ہو سکتا, انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح عقلی دلیل یہ ہے کہ کسی چیز کی کیفیت کب معلوم ہوتی ہے انسان کو, جب کہ اس کی ذات کی کیفیت کا علم ہو. تو جب اللہ کی ذات کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے تو اس کی صفات کی کیفیت کا بھی ہمیں علم نہیں ہو سکتا. تو ذات اور صفات الہی کی کیفیت یہ مجہول ہے. اسی لیے ائمہ کرام نے یہ وضاحت اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ جو ہے الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعۃ, والسوال عنہ بدعۃ, سوال کرنا یہ بدعت ہے کیفیت کے بارے میں. تو تیسرا قاعدہ یہ بتایا ہے, خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے صفات کا معنی تو معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے. معنی معلوم ہے, واضح ہے, لیکن اس کی کیفیت جو ہے مجہول ہے. اس کیفیت کے بارے میں ہم زبان نہیں کھول سکتے, اس کی کوئی کیفیت متعین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیب ہے. اللہ نے کیفیت نہیں بتائی ہے. جو اللہ کی ذات کی کیفیت نہیں معلوم تو اس کے صفات کی کیفیت بدرجہ اعلیٰ نہیں معلوم, جو کہ ہمارے مشاہدے سے باہر, ہمارے مشاہدے سے باہر. تو جو ہے پہلا قاعدہ یہ بتایا تھا کہ کتاب و سنت ہی دلیل ہے, قرآن و حدیث ہی دلیل بن سکتے ہیں. اور دلیل کے سلسلے میں دوسرا قاعدہ جو آج بتایا وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو اللہ کے اسماء و صفات ہیں اس کو اس کے ظاہری معنی جو عربی زبان میں مستعمل ہیں اسی میں استعمال, اسی زبان کے معانی میں استعمال کیے جائیں گے, سمجھے جائیں گے. اور تیسرا یہ کہ جو ہے عربی زبان میں اس کا ظاہری جو معنی ہے, ظاہری جو معنی ہے اسی معنی میں اس کو ہم لیں گے, لیکن اس کی کیفیت کے سلسلے میں ہم زبان نہیں کھولیں گے کیونکہ کیفیت یہ مجہول ہے اور ہمارے مشاہدے سے باہر ہے. یہ خلاصہ ہے ان تینوں قواعد کا جو یہاں پر جو ہے پیش کیا گیا ہے. اور چوتھے قاعدہ کا خلاصہ اتنا سن لیجئے, چوتھے قاعدہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ وہ کلمہ سنتے ہی, لفظ سنتے ہی جو معنی ذہن میں آتا ہے وہی معنی سمجھا جائے گا. کسی کلمے کو سنتے ہی جو معنی آئے گا وہی معنی سمجھا جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تشبیہ اور جو ہے تمثیل سے بچیں گے. اس کی کوئی کیفیت متعین جب معلوم ہی نہیں ہے تو اس کو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ جو ہے یہ کس طرح ہے, کس طرح ہے, اس کے کس طرح ہونے کا یہ تصور نہیں رہے گا ہمارے ذہن میں, کیونکہ یہ غیب ہے اور غیب کے بارے میں اتنا ہی کہیں گے جتنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ ہے خلاصہ ان قواعد کا. کوئی ہے سوال؟